اب دوسری آیت میں دیکھیے وہ چیزیں جو کہ پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں، تین چیزیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ ظن سے بچو، اور مراد یہاں پر کیا ہے؟ زیادہ سوء ظن سے بچو۔ حسن ظن کے بارے میں تو حضور کی حدیث ہے کہ حسن ظن جو ہے وہ تو عبادت میں سے ہے، حسن الظن من حسن العبادہ، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، ان کے حوالے سے مشکات میں بھی۔ اس اعتبار سے حسن ظن تو مسلمان کا بس ہے، سب سے حسن ظن رکھتے ہیں، الا یہ کہ کوئی شخص ثابت کر دے کہ میں حسن ظن کے قابل نہیں ہوں، پھر آئندہ کریے محتاط رہیے آپ۔ لیکن کسی سے کوئی معاملہ شروع ہی سے بد ظنی پر نہ کیجیے، سوء ظن پر نہ کیجیے۔ مجھ سے کہا تھا ایک صاحب نے جو یہاں اس وقت یہاں کا جو کونسلیٹ ہے، امریکن کونسلیٹ، اس میں پولیٹیکل سیکریٹری تھے، وہ میرے پاس آئے تھے خلافت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ یہ خلافت کا آپ نام لے رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے۔ تو وہیں پھر گفتگو ہوئی کہ کانسٹیٹیوشنز کے اندر جو میکینزم رکھے جاتے ہیں، چیکس اینڈ بیلنسز، اس نے کہا ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم نے اپنا دستور اس بنیاد پر بنایا ہے کہ ہر شخص چور ہے، ہر شخص بے ایمان ہے، اور ہمیں اس کا سد معاف کرنا ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑا نیک ہو، ایماندار ہو، اس کے بے ایمان ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ لہذا ہم نے تو اپنا دستور بنایا ہے کہ ہر جگہ پر چیکس ہو، بیلنسز ہو، اور کہیں بھی اختیار جو ہے اتنا نہ ہو جائے کہ کوئی شخص اگر بگڑ جائے تو اس کے ہاتھوں جو ہے وہ قوم کی اور ملک کی اور پوری ریاست کی مٹی پلید ہو جائے۔ یہ اسلامی اصول نہیں۔ اسلامی اصول یہ ہے ابتداءً آپ کا معاملہ کسی سے بھی ہو حسن ظن کی بنیاد پر، لیکن یہ کہ اگر اس نے آپ کے حسن ظن کو زخم پہنچائی، ٹھیس پہنچائی، ثابت کر دیا کہ میں حسن ظن کے قابل نہیں ہوں، تو اب آپ سوء ظن معاملہ کر سکتے ہیں۔ الحزم فی سوء الظن، یہ کہاوت ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ سوء ظن سے کام لیا جائے، اس لیے کہ آدمی بچنا چاہتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابتدا کرنا سوء ظن سے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ ظن سے بچو، ورنہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ظن سے بالکل چھٹکارا تو ممکن نہیں ہے۔ پچھلی نشست میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ شک میں اور ظن میں کیا فرق ہے؟ شک یہی ہے کہ ایک انسان کے بارے میں انسان سوچے کہ کہیں یہ کام نہ کر بیٹھے، میں اعتماد تو کر رہا ہوں، کہیں وہ میرے اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ اور سوء ظن جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی عوامل کے، کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ہے، خام خواہ کسی کے بارے میں برا قائم کر کے بیٹھ جائے، وہ گویا کہ فیصلہ ہوتا ہے۔ سوء ظن جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اس شخص کے ساتھ معاملہ سوء ظن کے ساتھ کرنا ہے، یہ نہیں، البتہ شک کا پیدا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، انسان ذرا سا احتیاط کا پہلو مربوط رکھ لے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، یقیناً بہت سے ظن گناہ کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے ایک شخص کے بارے میں رائے قائم کر لی، یہ برا آدمی ہے، یہ غلط آدمی ہے، یہ تو میرے در پہ ہے، میرا دشمن ہی ہے، میری جڑ کاٹتا ہی رہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا طرز عمل اپنے سوء ظن کی بنیاد پر ہو جائے گا۔ ہر وقت جو ہے آپ کے طرز عمل سے ظاہر ہوگا وہ سارا آپ کے اندر جو بھرا ہوا مواد ہے، اور اس سے ہو سکتا ہے دوسرے شخص کی خامخواہ دل شکنی ہو، اس کے احساسات مجروح ہوں، اور تمہارے حصے میں اللہ کی طرف سے، اللہ کے جانب سے اعمال نامے میں گناہ کا اندراج ہوئے۔ ایک شخص کے خلاف خواہ اس نے سوء ظن کیا، جبکہ اس کے لیے کوئی آثار نہیں تھے، اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں۔ ان بعض الظن اسم، بعض ظن جو ہے وہ تو گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے۔ نمبر 2 بات جس سے روکا گیا اس آیت میں، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ اب تجسس کیا ہے؟ چھان بین کرنا، تفتیش کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ بعض معاملات میں تو یہ ہماری ضرورت ہے، تجسس سے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی چارہ کاری نہیں ہے۔ آخر مجرموں کی تفتیش ہوتی ہے تو تجسس اس میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ملک کی جاسوسی ہوتی ہے، وہ بھی در حقیقت اپنی حفاظت کے لیے ہوتی ہے کہ وہاں کیا کچھ تیاریاں ہو رہی ہے تاکہ ہم وہ بندوبست کر سکیں اس کے توڑ کا۔ تو تجسس ہر حال میں برا نہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا اخلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جب جمع حدیث کا معاملہ شروع ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے اپنی حیات طیبہ کے دوران کو احادیث کو لکھنے سے روک دیا۔ آپ کا حکم تھا لا تکتبوا عنی الا القرآن، مجھ سے کوئی شے نہ لکھو مگر سوائے قرآن کے، اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انجیل میں حضرت مسیح کا کلام، حضرت مسیح کی سیرت، اور انجیل جو حضرت مسیح پر نازل، سب گڑبڑ ہے آپس میں۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ کون سی اس میں وحی ہے، کون سا حضرت مسیح کا اپنا ذاتی کلام ہے، اور کون سی در حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور کون سے صرف واقعات ہیں حضرت مسیح کی سیرت کے۔ مشکل یہی کام ہو سکتا تھا اگر ان چیزوں کو گڑبڑ کر دیا جاتا۔
اللہ کے فضل و کرم سے اسلام میں کیا ہوا ہے؟ قرآن علیحدہ معین، بالکل معین، پھر احادیث حضور کے اقوال و افعال کو جمع کر دیا، وہ علیحدہ معین، پھر فقہ مرکب ہوئی اور اس کو بھی ترتیب دے دی گئی، سیرت علیحدہ مرکب، سیرت میں عام طور پر ان احادیث کو بھی قبول کر لیا گیا، روایات کو جو زیادہ مضبوط نہیں ہے، زیادہ مستند نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ان روایات کو قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ حدیث سے احکام نکل رہے، شریعت کا منبع بنے گی حدیث، لہذا یہاں جو ہے بڑی چھان بین کی ضرورت تھی۔ تو جب محدثین نے یہ چھان بین شروع کی راویوں کے بارے میں، فلاں شخص نے فلاں سے روایت کی، اب وہ جاتے تھے اور پتہ کرتے تھے ماحول میں اس شخص کا کردار کیسا ہے، اپنے ماحول میں اسے کیسے پہچانا جاتا ہے، نیک اور شریف اور سچے انسان کی حیثیت سے یا جھوٹے اور دغاباز انسان کی حیثیت سے، اس کے لیے تفتیش کرتے تھے۔ کیونکہ اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اگر اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، تو پھر ہم اس سے حدیث نہیں سنیں گے، کیا پتہ اس نے اس حدیث میں ملاوٹ کر دی ہو، کیا پتہ اس نے خود اپنی جی سے گھڑ لی ہو۔ تو یہ احتیاط کی گئی۔ اس پر بعض لوگوں نے جو درویش قسم کے تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو، لا تجسسوا، قرآن تو کہتا ہے کہ تجسس مت کرو، لوگوں کے حالات کی تفتیش و چھان بین نہ کرو۔ تو جواب دیا گیا نہیں، یہاں یہ در حقیقت ایک دینی ضرورت کے طور پر ہے، اور جواب بھی اسی صورت سے دیا گیا، وہ جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت نمبر 6 ہے اسی سورہ مبارکہ کی، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اہل ایمان، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آدمی، غیر متقی آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، چھان بین کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خبر لائی ہوئی خبر پر اطمینان کر کے کوئی اقدام کر بیٹھو، کسی گروہ کے خلاف، کسی قبیلے کے خلاف جو ہے حملہ کر دو، اور پھر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے کہ خبر تو غلط ہے۔ اس دلیل سے پھر محدثین نے کہا یہ ہمارے لیے ایک دینی ضرورت کے طور پر یہ احادیث نبویہ سے شریعت کے احکام نکالے جائیں گے، تو ہم دیکھ لیں جو حدیث پیش کر رہا ہے اس کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑا علم انسانی تاریخ میں، یہ علم سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں، جسے کہتے ہیں الرجال، یہ علم الرجال جو ہے، یہ تمام جو صحابہ تابعین ان کی شخصیتوں کا پورا پورا تجزیہ یہ کر دیا گیا۔ یہ سارا کام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں، اس پوری چین کے اندر کہیں کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے جو قابل اعتماد نہ ہوگا، تو اس کی پھر وہ حدیث صحیح نہیں قرار پائے گی، وہ مستند نہیں قرار پائے گی، اسے کہیں ضعیف احادیث میں لے آئے گے۔ ٹھیک ہے، یہ ضعیف ہے، اور ضعیف احادیث جو ہے وہ اخلاقیات کے بیان میں استعمال ہو سکتی ہے، لیکن ان سے کوئی شرعی حکم نہیں نکالا جا سکتا۔ شرعی حکم کا استنباط جو ہے وہ صحیح اور پختہ اور مستند احادیث سے ہو۔ تو یہ ہے تجسس کے بارے میں۔ البتہ جس چیز سے روکا گیا ہے وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کے مزاج ہوتے پرورٹڈ، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مکھی جو ہے وہ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے، گندگی پر بیٹھے گی۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس تلاش میں رہتے ہیں، تو میں رہتے کہیں کوئی بری بات انہیں ملے تاکہ لے اڑے اسے، اس کا پرچار کر دے، اسے عام کر دے۔ کہیں سے کسی شخص کی کسی غلط حرکت کا علم ہو گیا اور اس کو لے کے عام کر رہے، پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر۔ یہ جو ہے تجسس اس لیے کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی سکینڈل بنانے کا کوئی مواد آ جائے، کوئی طریقہ ایسا ہو جائے۔ تو یہ جو مکھی کی ذہنیت اور مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو روکا جا رہا ہے، تجسس نہ کرو۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے کسی بھائی کا عیب تمہارے سامنے کھل جائے تو پردہ ڈالو۔ تم اگر دنیا میں اپنے کسی بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا، اور اگر تم دنیا میں اپنے بھائیوں کی پردہ دری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے گا تمام لوگوں کے سامنے قیامت کے دن۔ تو یہ تجسس جو ہے یہ برا ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ دو بھائی جو ہے ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کیا بات ہے، اب وہ اندر جا کے تو لے رہے ہیں، کہیں سے کوئی مسئلہ نکال لیا، اس سے بڑکایا تاکہ لڑیں آپس میں، اور پھر یہ کہ وہ بس میں آگ لگا کے جمالو دور کھڑی تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں آپس۔ تو اس طرح کی پرورٹڈ جو ہے بس شدہ شخصیتیں ہوتی ہیں بالفعل لوگوں کے اندر، اور یہ کن میں ہوتی ہیں؟ جن کے سامنے زندگی کا کوئی اعلیٰ نصب العین ہے ہی نہیں، کوئی اونچا آدرش ہے ہی نہیں، کوئی ہائی آئیڈیل ہے ہی نہیں۔ جن کے سامنے کوئی اونچا نصب العین ہے، وہ ہائی آئیڈیل ہے، وہ آدرش ہے بہت اونچا، وہ تو اس کام میں لگے رہتے ہیں، وہ ان چھوٹی چیزوں کی ان کو اس کی طرف متوجہ ہونے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی کے اندر وہ اونچائی کی طرف تو کوئی رجحان ہے ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے وہ تو پھر زمین ہی کے اندر دیکھیں گے، کیڑے مکوڑے انہیں نظر آئیں گے، یا گندگی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے اس کو لے اڑیں گے پھر بات۔ اور تیسری چیز ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت ہے۔ اب غیبت کیا ہے؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان کردہ، یہ غیبت، یہ ہے اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن۔
لیکن یہاں بھی جان لیجئے ہر غیبت غلط نہیں ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی ہے، وہ کہیں رشتہ کرنا چاہ رہا ہے اور وہاں کے بارے میں آپ کے پاس کوئی معلومات ہے ایسی جو اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے، اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں یہ معاملہ ہے، ذرا سوچ لو. اس میں در حقیقت غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اس بھائی کو کسی برائی سے بچانے کی کوشش. اس میں اس کے ساتھ نصح اور خیر خواہی کا جذبہ ہے، نہ کہ ان کو بدنام کرنے کا جذبہ. اگر کوئی سبب ہے ہی نہیں اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. لیکن اگر معاملہ اس طرح کا ہے تو ظاہر بات ہے. اسی طریقے سے کوئی کسی قوم کے رہنما ہے اور بڑے بڑی شخصیتیں ہیں، اب ان کے بارے میں یہ ہے کہ پبلک میں اگر آپ کو ان پر تنقید کرنی پڑے تو اس کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ وہاں اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ تنقید جو ہے آپ ملک اور قوم کی مصلحت میں کر رہے ہیں. تو گویا کہ اس طریقے سے غیبت کی ہر شکل جو ہے وہ حرام نہیں ہے. البتہ ایک خیال لوگوں کو بڑا غلط ہے، وہ میں ایک حدیث کے حوالے سے اس کا ادارہ کر دینا چاہتا ہوں. یہ حضور سے سوال کیا گیا کہ پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے. یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور امام مالک نے ایسی ایک حدیث جو ہے موطا میں مطلب بن عبداللہ سے جو ہے روایت کی ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے. آپ نے فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ ہو، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا کسی ایسے اعتبار سے جو اسے ناپسند ہو. اگر اس کے سامنے کرو گے اسے ناپسند ہوگا، اس کے علم میں آئے گا کہ میرے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے تو اسے ناپسند ہوگا. ایسی بات کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا. اب قیلا کہا گیا، سوال کیا گیا، افرأیتا کہ حضور آپ ذرا غور کیجئے، ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی میں وہ شے واقعتاً موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا اس صورت میں بھی غیبت ہوگی؟ قالا فرمایا حضور نے، غور سے سنیے، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، اگر تو اس میں وہ برائی ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے غیبت کی. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر نہیں ہے اس میں وہ شے اور تم پھر بھی کہہ رہے ہو ما تقول فقد بہتہ، تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے. یہ تو دوہرا جرم ہو گیا. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، برائی نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے. البتہ کسی میں کوئی برائی ہے، خرابی ہے، نقص ہے، تو یہ در حقیقت جو ہے آپ کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت. تو اس اعتبار سے غیبت کی جو برائی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہے یہ شے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے، صحیح کہا جاتا ہے، کہ وہ کئی کورسز کا ڈنر ہونے کے بعد جو ہے پھر جب گفتگویں ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہے وہ ایک دوسرے کی غیبت ہے. اور ہوتا کیا ہے، شادی کا کہیں پر مجمع لگا ہوا ہے اور جو ہے وہ ابھی بارات نہیں آئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب 3 آدمی بیٹھے ہوں گے تو کسی اور کی غیبت کریں گے، اور جب ان میں سے ایک اٹھ کے چلا جائے گا تو اب یہ دونوں اس کی غیبت کریں. یہ ہمارے معاشرے کا عام رخ ہے. یہ ہمارا جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ ڈیلیشس ڈش جو ہے وہ غیبت. اس کے لیے شدت کے ساتھ روکا گیا اور اس کے لیے جو پھر تمثیل دی گئی ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو اس پر تو تمہیں گھن آ گئی، تمہیں بہت برا لگا. کوئی شخص گوارا کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن سوچئے کہ ایسی تمثیل کیوں دی گئی؟ یہ اللہ کا کلام ہے، بغیر کسی ربط کے. تمثیل اور تشبیہ جو ہوتی ہے کسی ربط کی بنیاد پر ہوتی ہے، ورنہ تشبیہ اور تمثیل کا فائدہ کیا ہوا؟ ربط کیا ہے؟ جیسے ایک مردہ اپنے دفاع پر کے قابل نہیں ہے. آپ ادھر سے موٹی کاٹ لیجئے، ادھر سے موٹی کاٹ لیجئے، پڑھا مردہ ہے. آپ پوری اختیار کے ساتھ جہاں سے چاہے اس کی موٹی اڑا لیں. اگر وہ زندہ ہو تو ہاتھ لگانے دے گا آپ کو جسم کے اپنے کسی حصے کو. بعین ہی یہ معاملہ ہے، آپ کا بھائی موجود نہیں ہے اور آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، مانوی شخصیت پر حملہ ہے. اس جسم کی نسبت مانوی شخصیت زیادہ قیمتی ہے، زیادہ اہم ہے. آپ اس کی مانوی شخصیت پر، اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں. مبارک معافی کے حوالے سے میں آپ کو تقریباً 40 سال قبل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جب نزول قرآن حقیق کا 1400 سالہ جشن ہمارے ملک میں منایا جا رہا. یہ جنرل ایوب خان کی حکومت کا دور تھا. قرآن مجید کی نزول کو 1400 برس مکمل ہوئے. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے آس پاس ہیں انہیں تو یقینی یاد ہوگا کہ بہت سے جشن منائے جاتے ہیں. جشن مہران اور جشن بولان اور کہاں کہاں کے جشن، ان میں رقص و سرود کی محفلیں ہوتی، گانے بجانے کے پروگرام ہوتے. اسی زمانے میں اس وقت میں جو کچھ دینی مزاج رکھنے والے، ذوق رکھنے والے لوگ تھے، ان کے لیے جشن نزول قرآن بھی طے تھے. اور کیا کیا گیا اس موقع پر؟ جناب کانفرنس کی گئی، سونے کے تار سے قرآن مجید لکھوایا گیا، جو آج بھی ہمارے ہاں فیصل چوک میں موجود، کئی من غزی. اس وقت مجھے یہ احساس ہوا
میں ابھی لاہور منتقل ہوا ہی تھا اپنی دعوت و تحریک کا آغاز کرنے کے، یہ کیا قرآن مجید اس کام کے لیے نازل ہوا؟ چاہیے حسن فراق کے مقابلے اور قرات کی محفلیں، اور یہ سونے کے کار سے لکھا ہوا قرآن جو محض ایک دیکھنے کی چیز ہے، شاید بات ہے کہ پڑھنے کا سوال پیدا نہیں ہو، تو اس کو دیر منتقل ہوا کہ قرآن مجید کے ذکر میں ہمارے اصل فرائض کیا، اصل ذمہ داریاں کیا۔ چنانچہ میں نے جنوری 1968 میں 2 تقریریں کی جامع مسجد خضرہ سلم آباد لاہور میں، جن میں اس موضوع پر میں نے خطاب، بعد میں یہ تقریریں اور مقامات پر بھی، پھر یہ کانفلنٹ کی شکل شائع ہوئی، 3.5 لاکھ کی تعداد میں اب تک وہ کتاب کا شائع ہو چکا ہے، اردو، اس کے علاوہ انگریزی، عربی میں، فارسی میں، سندھی میں، ملائے زبان میں، ملائیشیا کے اندر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتابچے کو بہت شرف قبول حاصل۔ آج میں اسی موضوع کو چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن مجید کے ہم پر جو حقوق، پہلے سادہ ترین الفاظ میں سمجھ لیجیے، اصطلاحات جو ہے ثقیل ہوتی ہیں، بعد میں آ جائے گی۔ حق یہ ہے کہ ہم اسے مانیں جیسے کہ ماننے کا حق، دوسرا حق کیا ہے اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق، تیسرا حق کیا ہے اسے سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق، چوتھا حق کیا ہے اس پر عمل کریں جیسے کہ عمل کرنے کا حق، اور پانچواں حق یہ ہے کہ اسے دنیا میں پھیلائیں جیسا کہ اس کو پھیلانے کا حق۔ اب ذرا ایک ایک کر کے میں ان کے بارے میں آپ سے اس کو سے گفتگو کروں گا۔ ماننے قرآن کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے ایمان، ماننا، ایمان۔ لیکن اس ایمان کے 2 طبقے، ایک ہے ایمان باللسان، تصدیق باللسان، اقرار باللسان، ایک ہے تصدیق بالقلب، دل میں یقین کی کیفیت پیدا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم زبان سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کے کلام ہے جو محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اور یہ بعین ہی جو کا تو موجود ہے، محفوظ۔ یہ ماننا ہمارا اسی اسلام کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو تصدیق کیا، اس کو مانا، یہ ایمان ہمارا قانونی ایمان اس طریقے سے پورا۔ یہ اصل ایمان اس وقت ہوگا جب دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ، یہ دل میں یقین کا پیدا ہو جانا آسان تھا، اور جب تک یہ پیدا نہیں ہوتا ہم قرآن کے دوسرے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ پڑھ لینے وقت کاہے کو لگائیں گے، پڑھ بھی لیں گے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں، تو آج ہمارا حال نہیں۔ اب وہ لوگ بھی اب بہت کم رہ گئے۔ زمانہ یہ تھا کہ صبح کے وقت آپ اگر مسلمانوں کے محلوں گلیوں میں چلتے تھے تو ہر گھر سے آواز آ رہی ہوتی تھی تلاوت قرآن۔ اب وہ دور قرآن مجید کا پڑھنا، لیکن وہ ناظرہ صرف پڑھ لینا جو ہے وہ تو کفایت نہیں کرے، اس کا سمجھنا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ یہ محنت اور مشقت کو آپ اسی وقت کرے گا جب یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے میں نے آپ کو جو ابتدا میں آیات سنائی ہے، مَا عَلَّمَ الْقُرْآنَ، رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہ رحمان کی رحمانیت کا مظہر عطم ہے، دوست اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ قرآن لاتا۔ مَا عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت۔ اب یہ 4 آیتیں ہیں، اس وقت میں ان کے بارے میں تفصیل سے چرچ نہیں کر سکتا، صرف اس نقطے پر دوبارہ زور دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم گرامی الرحمن، جس میں کہ رحمت خداوندی کی ایسی شان سامنے آتی ہے کہ جیسے چھاٹے مارتا بخمن، اس شان رحمانیت کا مظہر عطم قرآن حکیم۔ دوسری میں نے آپ کو 2 آیتیں سنائی سورہ یونس کی، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما وہدی ورحمۃ للمؤمنین، دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے، اور جو تمہارے سینوں کے روگ ان کا علاج، شفا، اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان سے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا منظر ہے کہ یہ قرآن نازل، فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منائے کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، اپنا کلام ہمیں عطا کر دی اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے دی۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، جائیداد بناتے ہیں، یا اور جو مختلف بھی ہماری اس وقت کی جو بھی دلچسپیاں ہیں جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، ہم عقل لگے، دن رات لگے، اگر ہم جان لیں اس قرآن کی عظمت کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی شے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں۔ وہ خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں ان سے کہیں بہتر، کہیں وقی، کہیں قیمتی شے یہ قرآن۔ لیکن یہ کیفیت تمہارے اندر کب پیدا ہوگی؟ جبکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ اور میں آپ کو دعوت دوں گا ایک سیلف سینسر جسے ہم کہتے ہیں، سیلف کریٹیسزم، ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا پاس یہی ہمیں یقین دے، اگر یقین ہے
تو پھر اس کے ساتھ ہمارا قرض عمل کیا ہے؟ کیا ہم نے پڑھتے ہیں اسی جیسے کہ پڑھنے کا؟ کیا سمجھتے ہی جیسے کہ سمجھنے کا؟ کیا اس پر عمل کرتے ہی جیسے کہ عمل کرنے کا؟ کیا اسے پھیلتا ہے کہ ہمیں جیسے بھی پھیلانے کا؟ اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، اطراقم باللسان تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حاصل ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، لیکن یقین قلبی کی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ تو میں اس وقت دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے منزل من اللہ کلام ہونے پر یقین آتا، اس لیے کہ بعد کے جو حقوق ہیں وہ سب اسی کے اوپر جو ہے ان کا کاروبار۔ آئیے نمبر 2، اسے پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے ضمن میں پہلی بات یہ کہ اس کی تجوید صحیح ہونی، مخارج صحیح۔ ہمیں معلوم اور کاف میں کیا فرق ہے، اور حمزہ میں کیا فرق ہے، اور ہا کھوٹی کے میں کیا فرق ہے۔ تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھتا، تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت پھر یہ ہے کہ اسے اپنا روزانہ کا معمول بنا۔ چنانچہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تو معاملہ یہاں تک تھا کہ بہت سے صحابہ ہر ہفتے ایک مرتبہ قرآن سب، ان میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی ہر ہفتے قرآن مجید صاحب، یہ ان کے معمولات کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آپ 7 منزلیں آپ دیکھتے ہیں۔ یہ سات منزلیں اسی اعتبار سے کہ ایک منزل روزانہ کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن مجید سے، وہ تو بات میں جب ہمارے اندر زوال پیدا ہو گیا اور وہ ذوق یقین میں کمی آ گئی، تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پھر ہر مہینے ایک مرتبہ ختم کرنے کے لیے 30 پاروں میں تقسیم، لیکن یہ 30 پاروں کا وجود دور صحابہ میں نہیں تھا، یہ بات کی پیدا دور صحابہ جو صورتیں ہیں وہ تھی، اور صورتیں جو ہے وہ منزلوں میں وہ منقسم تھی۔ تو یہ 7 منزل اس لیے تھی کہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں تھوڑا ختم۔ اسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید کے پڑھنے کا بہترین وقت رات کی نماز، تہجد کی نماز۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ جب قرآن یاد کرے گا، قرآن مجید کا یاد کرنا، تو ایک تو حص یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جتنا قرآن مجھے یاد ہے وہی تیری اصل دولت ہے، اور یہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رات کو تہجد کی نماز پر کھڑے ہو کر ترتیل کی اطاعت میں ٹھہر تو یہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا معاملہ، کہ اسے پڑھا جائے جیسا کہ پڑھنے کا حق۔ تیسری بات آئی ہے اس کو سمجھا جائے جیسے کہ سمجھنے کا۔ اس کے 2 برحلے جو بھی آپ کہیں، پہلا ہے اس کو قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرتے، قرآن جو ہدایت دیتا ہے وہ حاصل۔ اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ نصیحت اخذ کرنے کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ تو ہے کوئی تم میں سے کہ جو اس سے ذکر حاصل کرنا چاہے؟ قرآن اس اعتبار سے دنیا کی آسان ترین کتاب، لیکن ایک شرط ہے چھوٹی سی، اس کو اس کی اپنی زبان میں پڑھا جائے۔ قرآن مجید نازل ہوا، عربی میں نازل ہوا، اور عرب ہی پہلے مخاطب تھے، لہذا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ حضور کی زبان مبارک سے قرآن عطا ہو رہا اور ان کے قلوب پر اور ان کے اذہان میں اترتا چلا جاتا، انہیں کسی دقت کا سامنا نہیں تھا کہ پہلے وہ عربی سیکھے، عربی گرامر پڑھے اور پھر قرآن مجید سے۔ لیکن یہ جو تذکر بالقرآن ہے، قرآن مجید سے نصیحت اخذ کر، ایک ہے قرآن مجید پڑھ کر صرف ثواب حاصل، میں اس کی بات تو ختم کر، وہ تو جو تھا پڑھنا جیسا کہ پڑھنے کا حق سے بیان ہو چکا، یقیناً تلاوت سے ثواب حاصل ہوتا، اور آپ ظاہر بات ہے کہ اپنا وقت لگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قبلہ رو خلوق ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر قرآن مجید وہ پوری اس کی تعظیم کرتے ہوئے کھولتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کی یہ محنت اور آپ کا جو وقت لگا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا ثواب ہے۔ لیکن ایک تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرنا، ہدایت اخذ، وہ صرف پڑھنے سے تو حاصل نہیں جب تک کہ آپ اسے سنتے ہیں، اور اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ آپ اتنی عربی درود سیکھ لیں کہ آپ قرآن مجید کو تواتر کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں اور اس کا ذکر، اس کی ہدایت آپ کے دل اور دماغ میں اترتی۔ اس کے بغیر تذکر حاصل، ثواب حاصل ہو جائے گا، میں پھر رکھتا ہوں۔